یہ بہت پہلے کا زمانہ تھا، بادشاہوں کا دور تھا، لوگ سادہ ہوتے تھے مگر ایماندار زندگی گزارتے تھے۔ سٹوری ٹی وی کی ویڈیو میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ پرانے زمانے کی بات ہے، یمن کے قریب ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں حسن نام کا ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ روزانہ صبح جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا اور شام کو گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بازار میں بیچتا۔ حسن کی ایک بیوی ریحانہ اور 2 چھوٹے بچے تھے۔ گھر میں قحط کا زور چل رہا تھا، لیکن حسن نے کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ کہتا کہ اللہ جو دیتا ہے وہ نعمت ہے، اور ریحانہ ایک صابر خاتون تھی۔ وہ اپنے شوہر کی بات سنتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ ایک دن آسمان پر بادل چھا گئے۔ حسن نے بارش ہونے سے پہلے لکڑیاں کاٹ کر گھر پہنچنے کا فیصلہ کیا، لیکن اچانک موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اس نے ایک درخت کے نیچے پناہ لی، لیکن لکڑیاں پوری طرح بھیگ گئی تھی۔ حسن نے سوچا اب یہ لکڑی کون خریدے گا؟ پھر اس نے فوراً اپنے آپ سے کہا یہ بھی اللہ کا کام ہے، میرے لیے اچھا ہی ہوگا۔ بارش تھمنے کے بعد اس نے لکڑیاں اکٹھی کی اور بازار چلا گیا۔ گاہک لکڑی کو دیکھ کر ہنس پڑے، یہ گیلی لکڑیاں ہیں جناب، یہ کیسے جلے گی اور انہیں کون خریدے گا؟ پورا دن گزر گیا لیکن ایک بھی چھڑی نہ بک سکی۔ شام کے وقت نرم چہرے اور آنکھوں میں نور والا ایک بوڑھا آدمی آیا۔ پوچھا بیٹا لکڑیاں گیلی کیوں ہیں؟ حسن نے اسے سچ کہا، بابا جی بارش میں بھیگ گئی ہیں۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا یہ میرے لیے مفید ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور میری دعا ان لکڑیوں سے بنتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ساری لکڑی دگنی قیمت پر خرید لی۔ حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے احساس ہوا کہ نقصان دراصل نفع میں بدل گیا ہے۔ اللہ نے اس کے صبر اور ایمانداری کا بدلہ دیا تھا۔ جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے ریحانہ کو اضافی رقم دی تو وہ حیران رہ گئی۔ اس کے بیٹے احمد نے خوشی سے جواب دیا، اللہ سچ مچ نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ حسن نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا ہمیشہ سچ بولو اور صبر کرو۔ اگلے دن وہ لکڑیاں کاٹنے نکلا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اگر میں خود لکڑی کو پانی میں بھگو دوں تو شاید مجھے زیادہ رقم مل جائے۔ لیکن اس کے ضمیر نے فوراً کہا، نہیں حسن یہ لالچ ہے، ایمانداری ہی اصل دولت ہے۔ تبھی جنگل میں ایک ہنگامہ مچ گیا۔ لوگ دوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ڈاکو آ گئے ہیں۔ حسن کے پاس کل کی کمائی ہوئی تھوڑی سی رقم بچی ہوئی تھی، لیکن وہ گھبرایا نہیں۔ اس نے کہا اگر میں بچ گیا تو اللہ کا شکر ادا کروں گا، اگر نہ بچ سکا تو صبر کروں گا۔ اچانک اس کی نظر درخت کے پیچھے بوڑھے ڈاکٹر پر پڑی۔ وہ گھبرا گیا۔ حسن نے کہا کہ آؤ میں تمہیں محفوظ راستے سے شہر پہنچا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر حیران رہ گیا، بیٹا تم اپنی کمائی چھوڑ کر میری مدد کر رہے ہو؟ حسن نے جواب دیا، اللہ کو لوگوں کی مدد کرنا پسند ہے۔ کل تم نے میری مدد کی تھی، آج میری باری ہے۔ شہر پہنچ کر ڈاکٹر نے کہا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ حسن نے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے ایک چھوٹا سا تھیلا دیا جس میں بیج تھا، انہیں اپنے گھر کے قریب بو دینا، یہ آپ کا ہے، وہ آپ کی تقدیر بدل دیں گی۔ بزرگ نے حسن کو کہا۔ حسن گھر آیا اور بیج بو دیا۔ صبح ہوتے ہی چھوٹے چھوٹے پودے اگ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اس پر سنہری پھل لگ گئے۔ جب اس نے ایک کو نکالا تو اس سے اندر سے چمکتے ہیرے نکلے۔ وہ شہر چلا گیا۔ جوہری حیران رہ گیا، یہ قیمتی ہیرے ہیں۔ حسن نے انہیں بیچ دیا اور بے پناہ دولت حاصل کی، لیکن اس نے فخر محسوس نہیں کیا۔ اس نے کہا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، میں شکر گزار ہوں، میں فخر نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد گاؤں میں آگ لگ گئی۔ حسن نے پانی، خوراک اور رہائش فراہم کرنے کے لیے اپنا پیسہ استعمال کیا۔ اس نے اپنا سارا مال و دولت غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ گاؤں کا امیر منصور جو اس سے حسد کرتا تھا شرمندہ ہو کر واپس آیا اور کہا میں نے تم پر الزام لگایا لیکن تم نے سب کچھ تقسیم کر دیا، تم سچے آدمی ہو۔ حسن نے کہا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ کبھی بے جا نہیں ہوتا۔ دوسرے دن حسن نے دیکھا کہ جادوئی پودا سوکھ چکا ہے۔ ریحانہ نے پوچھا کیا آپ کو افسوس ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ نے ہمیں لوگوں کی مدد کے لیے مال دیا تھا، مقصد ختم ہو گیا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حسن نے ایک نوجوان کو دیکھا۔ اس نے اسے کنویں میں گرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے فوراً چھلانگ لگا کر اسے بچا لیا۔
جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرا نام علی ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ اگلے دن اسے عدالت میں طلب کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی، تم کیا چاہتے ہو؟ حسن نے کہا اگر تم نے کچھ دینا ہے تو میرے گاؤں میں پانی کے لیے کنواں بنوا دے۔ بادشاہ اس کی سخاوت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے 3 کنویں، ایک مسجد اور ایک مدرسہ بنانے کا حکم دیا۔ جب حسن گھر پہنچا تو ایک ڈبہ آیا جس میں خط لکھا ہوا تھا کہ یہ تمہاری ضرورت کے لیے ہے۔ دروازے پر وہی بوڑھا ڈاکٹر حاضر ہوا۔ اس نے مسکرا کر کہا حسن تم ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، میں نے تمہیں مال و دولت کی پیشکش کر کے تمہیں آزمایا، تم نے ہر بار صبر اور دیانت کا انتخاب کیا، اب اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا۔ وہ غائب ہو گیا۔ اس دن سے حسن کی زندگی پرامن خوشحال ہو گئی۔ لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ جب بھی کوئی اس سے اس کا راز پوچھتا تو وہ مسکرا کر کہتا اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو اور لوگوں کی مدد کرتے رہو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پوری کہانی سننے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹس میں اپنی رائے دیں اور ہمارا چینل سٹوری ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچتی رہے۔